اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. یہ 8th کلاس کا جیوگرافی ہے اور یہ چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 4 ایگریکلچر. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا میجر کراپس کے بارے میں. اس میں ہم نے فائبر کراپس اور بریوریج کراپس کے بارے میں بھی پڑھا ہے. تو ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ جیسے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنا ہے. ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو ایفرٹس میڈ ٹو انکریز farm production in order to meet the growing demands of increasing population. جیسے کہ انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے تو ہمیں پاپولیشن کی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, سب کو کیا ہے, فوڈ دینا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنا ہے. ایگریکلچرل جو سیکٹر ہے, جو ایکٹیویٹی ہے, اس کو ہم نے مور افیکٹو بنانا ہے. اس میں نئے نئے انوویٹیوز اور میتھڈز ہم نے یوز کرنے ہیں جس سے ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ انکریز ہو جائے, ہمارا آؤٹ پٹ زیادہ نکلے. تو اسی کو ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بولتے ہیں. تو اس سلسلے میں گراؤنڈ لیول پہ ہم نے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں ایگریکلچر کو امپروو کرنے کے لیے, ایگریکلچر کو مور افیکٹو بنانے کے لیے, ہمارا پیداوار زیادہ ہو تو ہمیں جو سٹیپس کرنے ہیں یہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے. پہلا ہے انکریزنگ دا کراپڈ ایریا. جو ہمارا ایریا ہے جس پہ ہم ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں, کراپس لگاتے ہیں, اس کو ہم نے بڑھانا ہے. مان لیجیے اگر یہ زمین ہماری جس پہ ہم ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کے آس پاس جو اور زمین ہے اس کو بھی ایگریکلچر میں لانا ہے, تبھی ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ نکلے. اگر زمین زیادہ ہوگی تو آؤٹ پٹ بھی زیادہ نکلے گا. انکریزنگ دا نمبر آف کراپس گرون. مثال کے طور پر اگر ہم ایک سال میں ایک کراپ لگاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ایک سال میں 2-3 کراپس لگانے ہیں. امپروونگ اریگیشن فیسلٹیز. اور ہمیں جو اریگیشن فیسلٹیز ہیں جس سے ہم اپنی زمین کی سینچائی کرتے ہیں اس کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے. اس میں ایک میتھڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹرکل ڈرپ. ٹرکل ڈرپ. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہمارا پانی بھی بچ جاتا ہے اور ہم اچھی طرح سے اریگیشن بھی کرتے ہیں. چوتھا ہے یوزنگ فرٹیلائزرز اینڈ ہائی ییلڈنگ ویرائٹی آف سیڈس. گرین ریولوشن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے, جو اندرا گاندھی کے دور میں لایا گیا اس کو گرین ریولوشن کو. اس زمانے میں کیا تھا کہ انڈیا میں بہت کم پروڈکشن نکلتا تھا ایگریکلچرل, تو ایک گرین ریولوشن کو لایا گیا. اس میں کیا ہو گیا, اس میں ہائی ییلڈنگ ویرائٹی آف سیڈس یوز کیے گئے جس کا شارٹ فارم ہے HYVS, یعنی ہائی ییلڈنگ ویرائٹی آف سیڈس. تو اس سے کیا ہوا, ہریانہ اور پنجاب میں اس وقت ایگریکلچر میں بہت امپرومنٹ آئی, بہت امپروو ہوا اس وقت پنجاب اور ہریانہ میں ایگریکلچر. کس سے, ہائی ییلڈنگ ویرائٹی آف سیڈس سے. تو ہمیں بھی فرٹیلائزرز اور ہائی ییلڈنگ ویرائٹی آف سیڈس یوز کرنے ہیں. ہائی ییلڈنگ مینز ہائی آؤٹ پٹ, یعنی ہم بہت زیادہ اس سے کما سکتے ہیں ان سیڈس سے. اور کیا کرنے ہیں, ہمیں مشینز یوز کرنے ہیں. فار ایگزامپل ٹریکٹرس یا ہارویسٹنگ میں بھی ہم نے مشینز یوز کرنے ہیں جس سے ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا اور ہمیں جو پروڈکشن ہے ہماری وہ بھی انکریز ہو جائے. اس کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ کی, فوڈ سیکیورٹی کین بی انشورڈ. اور گورنمنٹ کو بھی بہت سے سٹیپس اس میں لینے ہیں. زمیندار جو ہمارے ہیں وہ غریب ہیں, ان کو لون دینا ہے اور ان کو اویئر کرنا ہے سیڈس کے بارے میں, فرٹیلائزرز کے بارے میں, اور جیسے کہ آج جو ہائیبرڈ سیڈس ملتے ہیں ان کے بارے میں. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے ہمارے جو ایگریکلچر ہے اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ آئے گی اس سے.
تو agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture, where crops are grown on small holding. اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، فار ایگزامپل انڈیا، جو ابھی ڈیولپڈ نہیں ہیں، جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے، تو یہاں پہ کیا لوگ کرتے ہیں؟ انٹینسو فارمنگ. یہ کس میں آتا ہے؟ سبسسٹنس فارمنگ میں. یہ اتنا ہی کماتے ہیں جتنے سے وہ اپنی نیڈس فلفل کرتے ہے. ان کے پاس لینڈ بھی کم ہے، اوور پاپولیشن کی وجہ سے یہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے، تو جو ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ بھی کم ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ انٹینسو فارمنگ یہاں پہ کرتے ہیں. اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یو ایس اے ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کمرشل فارمنگ. ان کے پاس لینڈ بھی بہت اویلیبل ہے، پاپولیشن اتنی زیادہ نہیں ہے اور لینڈ زیادہ ہے، تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ کمرشل فارمنگ. یعنی یہ فارمنگ کرتے ہیں کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے بھی، کمرشل یوز کے لیے بھی فارمنگ کرتے ہیں. تو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انٹینسو فارمنگ. اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ کرتے ہیں کمرشل فارمنگ.